عادل ہیں، تمام صحابہ جو ہیں یہ سکہ ہیں، اور اس پر انہوں نے قرآن حکیم کی یہ آیت پیش کی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ میرے اللہ نے اس جماعت کو متحد کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جماعت منتخب کر دی گئی، اور یہ جماعت اس لیے منتخب کی گئی اور ان کے فضائل اور مناقب کو اس لیے بیان کیا گیا کہ کل کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ان کا جو گورنر تھا اور ان کا جو سپاہ سالار تھا اور اس کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان کے اندر اس طرح کے علوم تھے اور اس طرح کے گناہ تھے، میرے اللہ نے آپ کو تمام علوم سے پاک کر دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں دنیا میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر پھر جنت کی بشارت دی۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہو یا قرآن حکیم کی وہ آیات ہو، تمام آیات کی روشنی میں اور تمام احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کی جو جماعت جو ہے یہ عدل ہے، یہ عادل ہے، یہ سکہ ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی عیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے آپس میں معاملات ہوئے ہیں میرے اللہ نے ان کو معاف کر دیے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، میرے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا اللہ اگر آپ کو اقتدار دے تو آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ تو اس بات کی علامت تھی کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو اقتدار کی بشارت دی ہے، اور صحابہ کرام یہ اقتدار کی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر بھی آپ نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا، آپ نے عوام کی خدمت کو نہیں چھوڑا، آپ نے غریبوں کی خدمت کو نہیں چھوڑا، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہم اگر اپنا کوئی گورنر منتخب کرتے ہیں یا اپنا کوئی سپاہ سالار منتخب کرتے ہیں یا اپنی جماعت کا کوئی لیڈر منتخب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ مسلمان ہے، کیا یہ عادل ہے، کیا یہ عوام کی خدمت کرنے والا ہے یا نہیں، کیا یہ غریب کی خدمت کرنے والا ہے یا نہیں، کیا اس کے دل کے اندر عوام کا درد ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو حاکم منتخب کیا گیا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والد اگر ہے تو اس سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر کوئی ملک کا سربراہ اور حکمران ہے تو رعایت کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ لہذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنا کسی کو گورنر منتخب کرتے ہیں، اگر کسی کو سپاہ سالار منتخب کرتے ہیں یا کسی جماعت کا لیڈر منتخب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ لیڈرشپ موجود ہے یا نہیں، کیا وہ عادل ہے یا نہیں، کیا وہ رعایا کی خدمت کرنے والا ہے یا نہیں، کیا وہ غریبوں کی خدمت کرنے والا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں تو ہم اس کو منتخب کریں۔ جس طرح صحابہ اکرام نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت کے انبار تھے لیکن مال و دولت کا معیار نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے فضائل کے بیان ہوئے، آپ کے مناقب کے بیان ہوئے، اور آپ اس لیڈرشپ کے اہل ہیں یا نہیں، تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ باقی صحابہ کو اگر دیکھا جائے تو مال و دولت کو معیار نہیں بنایا گیا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور قرآن کو معیار بنایا گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن کو دیکھیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرامین کو دیکھ کر آج بھی اگر ہم اپنا لیڈر منتخب کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لیڈر جو ہوگا وہ عوام کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔